گے. اور اس کے علاوہ ہماری پریس کلب کی ٹیبل پہ سارا بینر لگا بھی ہے جو کہ منزل فاؤنڈیشن اور ٹرانسیکشن الائنس نے ارینج کی یہ پروگرام. تو اس میں ہم آج جو ہیں تلاوت بھی کریں گے، اس کے علاوہ ہم دعا کریں گے. جو ہماری پچھلے دنوں ہماری بہن غزل کو جو بے دردی سے قتل کیا جا چکا ہے ان کے لیے دعا کریں گے، اور جو ہمارے اور ساتھی خواجہ سرا ہیں ان کی یاد میں تازہ کرنے کے لیے ان کے لیے ہم دعا کریں گے، اور ان کے لیے ہم آج شمع جلائیں گے. تو سب سے پہلے ہم دعا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا کانفرنس ہوگا. کانفرنس کے بعد ہمارا پرامن کرنا ہوگا. اس کے بعد ہم جو ہے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، اور 1 منٹ کے لیے ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم شمع جلائیں گے. تو سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اپنی ساتھی مرحوم جو ہمارے ساتھی خواجہ سرا جو کہ بے دردی سے قتل کیے جا چکے ہیں، ان کے لیے ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کی ورد کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ابھی ہم جو ہے فرزانہ جی جو ہماری کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ہم کانفرنس کے لیے بلاوا دیتے ہیں کہ وہ بات کریں اپنی کمیونٹی کے لیے اور آپ کو بتائیں کہ آج کا کانفرنس کا مطلب اور مقصد ہمارا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو. اور ہمیشہ جو ہے ہمارا امید جو ہے اپنے رب سے ہوتا ہے، اور نیچے جو ہے جو میڈیا ہے ان سے ہوتا ہے، اور جو ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان سے امید رکھتے ہیں. گورنمنٹ کے بارے میں اگر میں کہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 120 خواجہ سرا جو ہے قتل ہو گئے ہیں 2015 سے لے کے ابھی تک پوری کے پی میں، اور درجنوں کی FIR پڑے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے کسی کو سزا نہیں ملا. بدقسمتی سے ابھی تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، اور قتل کیا ابھی تو بات آ گئی ذبح کرنے کی کہ جیسے بے دردی سے غزل کو ذبح کیا گیا، اور جتنا بھی ان کا اندر جو براش تھا وہ نکالا گیا. پتہ نہیں کون سی ایسی بات تھی، اور ابھی تک قاتلوں کا کوئی پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ کس نے قتل کیے. اور ہم جب بھی پولیس سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ خواجہ سرا ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے قاتل گرفتار ہونے میں. ہمارا جو ہے آج کا مقصد یہی ہے کہ خدا را ہمارے جتنے بھی خواجہ سرا جو ہے قتل ہوئے ہیں تو آج ہم ان کا جو ہے دن منایا جا رہا ہے خواجہ سراؤں کا. اور جو خواجہ سرا ہمارے ساتھی جو میرا اسٹوڈنٹ تھی غزل، اور ہماری کمیونٹی کے ممبر بھی تھی، ہماری جو ادارے اس کی بورڈ ممبر بھی تھی، تو بہت بے دردی سے اس کو قتل کیا. اور اس سے پہلے اس سال میں تقریباً کوئی 5-6 خواجہ سرا اس 2023 میں قتل ہوئے ہیں. اور جتنی بھی ابھی جو ہے اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 3000 تک جو ہے یہ FIR تشدد کے ہیں، ضلع بدر کے ہیں، جو ہے بتہ لینے کے ہیں، جو ہے بال کاٹنے کے ہیں، ریپ کے ہیں، جو ہے ان کو کڈنیپنگ کے ہیں. اتنی جو ہے واردات ہوئی ہیں. اور ابھی تک جو ہے میں یہ کہوں گی کہ ابھی تک گورنمنٹ کا کسی جو ہے عہدیدار نے نہیں بولا کہ اتنے بے دردی سے ان انسانوں کا قتل نہ کرے. کیوں ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی کسی کے اولاد ہیں، اور اس معاشرے کا حصہ ہے. ہم اس معاشرے کا ہم حصہ ہے. ہمیں انسان کی نظر سے دیکھا جائے، جانور کی نظر سے نہ دیکھا جائے.
ہمیں لوگ ایسے استعمال اور ایسے قتل کر رہے ہیں جیسے ہم انسان سے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی سافٹ ویئر سے ہمیں جو ہے یا جو ہے گوگل سے ہمیں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں جو ہے یوز کر رہے ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہمارے ریپ ہو رہے ہیں، ہم پہ تشدد ہو رہے ہیں۔ بہت سارے خواجہ سرا جو ہے ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے، جس میں ایک نام سنی کوکونٹ کا ہے جو اس ٹائم وہ دبئی میں ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہے، اور ان لوگوں پہ جو ہے درجنوں کی FIR پڑے ہیں۔ لیکن میں یہی حیران ہوتی ہوں کہ ابھی تک ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی، ابھی تک یہ گرفتار کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ پورے گینگ بنا ہے، اور یہ گینگ وہاں چترال سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی تک جو ہے سنی کوکونٹ ادھر بیٹھی ہے، اور یہاں سے جو ہے اس کے واٹس ایپ پہ کال جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ اگر پاکستان آتی ہو تو مجھے 1 کروڑ آپ کو دینا ہوگا، کہ مجھے 1 کروڑ دو گی تو آپ پاکستان میں رہو گی۔ تو کیا ہم اس پاکستان میں یہ کہوں کہ میرے خواجہ سراف جو ساتھی ہے، کیا وہ پاکستان میں آزاد ہے اس ٹائم؟ نہیں، آزاد نہیں ہے۔ دن پر دن جو ہے خواجہ سراؤں کی تشدد میں اضافہ ہو رہے ہیں، خواجہ سراؤں کے قتل میں اضافہ ہو رہے ہیں، دن پر دن۔ تو کہاں محفوظ ہے؟ سب سے پہلے ہمیں قانونی تحفظ چاہیے۔ اس دن پہ میں یہ کہوں گی، اپنے گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں، IG خیبر پختونخوا سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں قانونی تحفظ دیا جائے، ہمیں انسان سمجھا جائے، ہمیں جانور نہ سمجھا جائے، اور ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ اگر میرے دروازے پہ آئے اور میرے دروازہ دیکھیں تو وہ چننی ہے گولیوں سے۔ اگر میں محفوظ نہیں ہوں، اگر غزل جیسا انسان محفوظ نہیں ہے، کہ وہ گرو تھی ان خواجہ سراں کے جو میرے پیچھے کھڑے ہیں، وہ ان کی گرو تھی۔ اگر بات آ گئی گرو پہ، اگر بات آ گئی آرزو پہ، اگر بات آ گئی فرزانہ پہ، تو کیا ہماری کمیونٹی محفوظ ہے؟ ہماری کمیونٹی غیر محفوظ ہے۔ ہماری کمیونٹی پہ روز تشدد ہوتے ہیں، روز ان کا ریپ ہوتے ہیں، روز ان کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ بہت سارے خواجہ سرا جو ہے اپنے گھر کی وجہ سے اسکرین کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے اتنے درجنوں کی FIR ہے۔ IG خیبر پختونخوا سے میں اپیل کرتی ہوں کہ ان FIRوں پہ کام کیا جائے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور جلد سے جلد غزل کے قاتلوں کو جو ہے انجام تک پہنچائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ میں IG خیبر پختونخوا سے، SP سٹی سے، اور ہمارے جتنے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں اس سے میں یہ اپیل کرتی ہوں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو پھانسی دیں، ہم یہ کہیں کہ اس کو جو ہے سرعام سزا دیں۔ ہاں، سرعام سزا دینا چاہیے کہ آئندہ کسی خواجہ سرا کی طرف کسی کی آنکھ نہ اٹھے۔ دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ 1 سیکنڈ کے لیے خواجہ سرا کے بارے میں سوچے، ایک عہدیدار خواجہ سرا کے بارے میں سوچے، اور خواجہ سرا کے بارے میں خیبر پختونخوا میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں 1 منٹ نکال کے بتائیں کہ یہ جو انسان ہے ان کا قتل نہ کرے، ان کو نہ قتل کیا جائے بے دردی سے۔ یہ میرا خواہش ہے۔ میں آج یہ کہوں گی کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا کا جو IG صاحب ہیں، کیا وہ سوئے ہوئے ہیں، یا جو ہمارا چیف جسٹس ہیں، اتنے بڑا ججز کے جو وہ اعلیٰ جج ہیں جو کہ چیف جسٹس سے اس کو پکارا جاتا ہے، تو کیا وہ سویا ہوا ہے؟ جو ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم ہے، کیا وہ سویا ہوا ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہی کہ اتنے خواجہ سرا، 121 خواجہ سرا بے دردی سے قتل کیے جا چکے ہیں، جو کہ ہم گنتے گنتے ہمارے ساتھ ریکارڈ میں آ چکی ہیں 121 خواجہ سرا، اور کسی ایک خواجہ سرا کے کیس میں چیف جسٹس نے بات نہیں کی، IG صاحب نے بات نہیں کی، وزیر اعظم نے بات نہیں کی۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک عام گھر میں اگر ایک بچی کی قتل ہوتی ہے بے دردی سے، تو اس کے لیے بھی افسوس کے لیے SSP آپریشن تک آ جاتا ہے۔ ہم تو خود جا کے منت سماجیاں کر کے تک چکے ہیں، پروٹیسٹ کر کے جو ہے تک چکے ہیں، کانفرنس کر کے جو ہے ہم تک چکے ہیں۔ یہ بینروں پہ آپ کو جو آج کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہاں پر کل ہماری تصویریں لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ ہمارے لیے کوئی پالیسی نہیں بناتے، اگر آپ لوگ ہمارے لیے کوئی کمیٹی نہیں بناتے، اگر آپ لوگ ہمارے لیے کوئی آواز نہیں بنتے، تو مجھے موجودہ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ خدا را وہ ہماری آواز بنے،
اگر آپ لوگ ہماری ایک ایک خواجہ سرا کو اس طرح بے دردی سے قتل جب کیے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اور آپ ہمارے کانفرنس سنتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ غزل کا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی اس کا جو ملزم ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور ایک لڑکے نے بے دردی سے ان کو قتل کیا، جس میں اس کی معشوق اور اس کی جو ہے اس کا جو بوائے فرینڈ تھا وہ ملوث تھی، وہ تو فوراً گرفتار ہوا کیونکہ وہ ایک عام لوگوں میں وہ کیس تھا۔ ہم خواجہ سرائے ہمارا کیس کیوں نہیں غور کیا جا رہا ہے اس پہ؟ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی جو ہے غزل کا ملزم گرفتار نہیں ہو سکا، آخر کیوں اس پہ ہماری گورنمنٹ خاموش ہے؟ اس پہ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں خاموش ہے؟ اس پہ ہمارے آئی جی صاحب کیوں خاموش ہے؟ ایک سال میں جو ہے ہمارے 5 خواجہ صاحب جو ہے بے دردی سے قتل کیے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وفا کو قتل کیا جا چکا موٹر وے کے اوپر ثوابی میں، اس کے بعد عبیدئی جو کہ سوات میں اس کو بے دردی سے قتل کیا جا چکا، مانور کو سوات میں قتل کیا جا چکا، لائق کو جو ہے پچھلے دنوں نوشیرہ میں جو ہے دریا میں پھینک کے اس کو برآمد کر دیا گیا، اس کی لاش ملی ہمیں۔ اس کے بعد یہ غزل کو جو ہے پوری اتنی مین رنگ روڈ کے اوپر اتنا بڑا ہوا پلازا ہے، اس کے اندر اس کو قتل کیا جا چکا، کسی نے اس کی چیخ آواز نہیں سنی ہوگی، کسی نے اترتے چڑھتے ہوئے اس لوگوں کو ملزمان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم غیر محفوظ ہیں، خدا را ہمیں محفوظ کیا جائے۔ اور کے پی کے لحاظ سے اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو پنجاب میں جو ہے تحفظ خواجہ سرا سینٹر بن چکے ہیں، لیکن یہاں پر گلبار تانے میں صرف ایک ڈیسک ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس میں ہمارے پڑھے لکھے خواجہ سرا ریحان، ماہی، لائبہ، آرزو، بہت سے پڑھے لکھے خواجہ سرا جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی سیویاں موجود ہیں، ان کو نہیں بٹایا جا رہا۔ خدا رہا اس پہ ایک ٹرانس کو بٹایا جائے جو کہ اپنی وہ جو ہے فیار خود درج کرے، اپنی انویسٹیگیشن خود کرے اپنی کمیونٹی کی، ہماری کمیونٹی کے لیے پڑھے لکھے جو خواجہ سرائے ان کو رکھا جائے۔ اگر آپ سے نہیں ہوتی تو ہمارے خواجہ سراؤں کو رکھا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے نہیں ہوتا۔ والے کی بہت شکریہ جو آئے ہیں ہمارے ساتھ دیے۔ میم آپ خواجہ سرا کے بارے میں کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خورشید بانو ہے، دہاوا نور آرگنائزیشن سے میرا تعلق ہے۔ ہم بہت عرصے سے خواجہ سراؤں کے رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، رائٹس اس طرح کہ ان کی رجسٹریشن، ان کے ہاسپٹل، ان کی ایجوکیشن جو لازمی جز ہیں، جو آئین کا ایک حصہ ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، اس کی اسٹرگل ہے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے۔ خوشی کی بات ہے کہ آج جتنے ٹرانسجنڈر اور ان کے گرو یہاں شامل ہیں، وہ اس محنت میں اور اس انتھک جدوجہد میں شامل ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح ملے۔ تو سیکیورٹی جو ہے، سیکیورٹی رسک ان کے لیے، اور سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس ہے ان کا کہ یہ جہاں پہ ایک پاکستانی شہری کو جو رائٹس حاصل ہیں، خواجہ سراؤں کو بھی وہی حاصل ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان اداروں کے لیے کہ ان کا بے دردی سے جو قتل عام ہو رہا ہے، ہراسمنٹ ہو رہی ہے، ان کے گھروں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، وہ ان کی روک تھام کی جائے، ان کے لیے ایسے قوانین وضع کیے جائیں جو ان کی مشکلات کو کم کریں۔ تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں، راستوں میں، دفتروں میں ان کے لیے ایسی سیٹ مستخص ہوں کہ یہ ایک اچھے شہری بن کے سامنے آئیں۔ بہت بہت شکریہ، مجھے امید ہے ان کی اسٹرگل رنگ لائے گی اور یہ اپنے حقوق کو پوری طرح پا لیں گے۔ غزل کو انصاف دو، 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 خواجہ سراؤں 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 کو 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 غزل کو غزل کو غزل کو غزل کو غزل کو غزل کو خواجہ سراؤں کو
वजह सराओं को इंसाफ दो, 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 वजह सराओं को तहफ़्फ़ुज़ दो, वजह सराओं का कत्ल बंद करो, बंद करो, 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 गजल को इंसाफ दो, 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 वजह सराओं को वजह सराओं को वजह सराओं को इंसाफ दो, वजह सराओं को तहफ़्फ़ुज़ 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 दो, गजल को इंसाफ दो, गजल को इंसाफ दो, गजल को इंसाफ दो, वजह सराओं को इंसाफ दो, वजह सराओं को इंसाफ दो, वजह सराओं को इंसाफ दो। जब तक मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी।